أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الفاظ کے معنی دیکھیں. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن يَتَّخِذ جو پکڑتا ہے من دون اللہ اللہ کے سوا اندادن ند شریک یحبونہم ان سے محبت کرتے ہیں کحب اللہ اللہ کی محبت کی طرح والذین آمنوا اور جو ایمان والے ہیں اشد حبا للہ وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں. وَلَوْ اور اگر يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کہ قوت ساری کی ساری اللہ کی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی شدید العذاب سخت عذاب دینے والا ہے. وَمِنَ النَّاسِ اس آیت سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی توحید کے دلائل دیے ہیں، نشانیاں بتائی ہیں جو آفاق میں ہیں. زمین و آسمان کی تخلیق، لیل و نہار کا آنا جانا، سمندروں میں بحری بیڑے کا تیرنا اور آسمان سے پانی کا اتارنا اور اس سے زمین کو زندہ کرنا اور پھر زمین میں ہر طرح کے چوپایوں کو پھیلا دینا، ہواؤں کو پھیرنا اور بادلوں کو زمین و آسمان کے درمیان مسخر کرنا. یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور کن لوگوں کے لیے ہیں؟ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. ذرا بھی انسان کے پاس عقل ہو، شعور ہو
تو یہ نشانیاں اسے گائیڈ کرتی ہیں کہ اس مخلوق کا خالق ہے، اس کو چلانے والا ہے، جس کے حکم سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، اور وہی وحدہ لا شریک مالک اور خالق ہے۔ اب اکثریت لوگوں کی اس میں شرک نہیں کرتی، مانتے ہیں خالق اللہ ہے، اس کی تخلیق میں شرک نہیں کرتے، لیکن اس کی عبادت میں شرک کرتے ہیں، اوروں سے مانگتے ہیں، اوروں کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، کہ لائق تو وہ محبت کے ہے جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود ان دلائل کے مظاہر کے ہونے کے باوجود لوگوں میں کچھ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ ان واضح دلائل، نشانیوں، براہین کو دیکھ کر بھی وہ اللہ کی عبادت میں ایسے شریک کرتے ہیں کہ انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، یعنی ایسی محبت جیسا ایک ایمان والا سچا توحید والا بندہ اللہ سے کرتا ہے، وہ اپنے بتوں سے کرتے ہیں، وہ اپنے لیڈروں سے کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو ند کہا ہے، ند۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ اشد حبا للہ ہیں۔ تو حق اللہ کا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اور یہ ساری کے سارے دلائل جو ہیں پہلے جن کا ذکر ہوا وہ سارے کے سارے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی حق رکھتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کی بجائے اس کی مخلوق سے ایسی محبت کرتے ہیں اور انہیں اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، اللہ کی تخلیق میں، رزق میں، تدبیر میں ان کو شریک نہیں مانتے، لیکن اس کی عبادت میں شرک کرتے ہیں، اور ان کی عبادت اس طرح کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ آیا لفظ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، کہ لوگوں نے پکڑ لیے ہیں نہیں وہ، لیکن لوگوں نے بنا لیے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور بنا لیے انہوں نے شرکاء، شریک، جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ، کہ یہ جتنے بھی ہیں اللہ کے سوا جن کو تم پوجتے ہو، یہ تم نے نام رکھے ہیں، یہ ناموں کے سوا ان کی کچھ حقیقت نہیں ہے، کسی کو تم نے داتا کہہ دیا، کسی کو گنج بخش کہہ دیا، کسی کو بری سرکار کہہ دیا، کسی کو مختلف القابات تم نے دے دیے، یہ نام تم نے رکھے ہوئے ہیں، یہ ان کے نام ہیں ہی نہیں۔ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ، یہ صرف نام ہیں تمہارے رکھے ہوئے،
سمیتموہا جو تم نے رکھے ہیں، انتم تاکید کے ساتھ تم ہی نے رکھے ہیں، وآباؤکم یا جو تمہارے پہلے آبا گزرے ہیں انہوں نے رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کے بارے میں، ان ناموں کے بارے میں، ان ہستیوں کے بارے میں جنہوں نے تم نے ہستیاں بنا رکھا ہے، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان یتبعون الا الظن، یہ سارے کے سارے گمان کے پیروکار ہیں، حقیقت اس کی کچھ نہیں۔ تو یہ اپنے گمان کے مطابق ان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، ان سے محبت ایسی جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کس قدر انسان کی محبت ہے کہ ہر لمحے اللہ کو یاد رکھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرے، ہر آن کوئی لمحہ اس کا اللہ کے ذکر کے بغیر نہ ہو، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا حق ہے۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ رب ہے، وہ رازق ہے، اور اس کے سوا جتنی مخلوق ہے وہ ساری مرزوق ہے، مخلوق ہے، اور وہ غنی مطلق ہے، باقی سب اس کے فقیر ہیں، اور اس کا وجود کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اللہ جو ہے وہ نفع نقصان کا مالک ہے، مخلوق کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، سارے کے سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہے، باقی کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی صالح ہو، چاہے کوئی بت ہو، جن کو بھی پکارتے ہیں وہ سارے کے سارے نفع نقصان کے مالک نہیں، اس لیے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے ایمان والے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح سرائی کی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ مشرک ہیں وہ اتنی محبت نہیں کرتے، کیونکہ ان کی محبت ان کے لیے خالص نہیں ہے، ان کی محبت ان کے لیے خالص نہیں ہے، وہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، اس اپنی خواہشات کی محبت میں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جو ایمان والے ہیں ان کی محبت اپنے رب کے لیے خالص ہے۔ ان لوگوں نے تو شریک بنائے ہوئے ہیں ایک سے زیادہ، لیکن جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اس وحدہ لا شریک ہی سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت میں بھی کسی اور کو شریک نہیں بناتے۔ یہ ہے انسان کی اصلاح کی بنیاد، یہ اس کی سعادت مندی کی بنیاد ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، یہ اس کی کامیابی کی بنیاد ہے، یہ توحید، یہ اللہ سے محبت۔ اور مشرکین جو ہیں اس سے محبت کرتے ہیں جو محبت کا مستحق نہیں ہے، اور ان کی محبت اپنے بتوں سے ان کے لیے شقاوت ہے، بد نصیبی ہے، ان کا فساد ہے، ان کے سارے معاملات بگڑتے ہیں، اور اس طرح بگڑتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بتایا ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگلی آیت دیکھیں، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، ظلم سے مراد جنہوں نے شرک کیا ہے، وہ ظلم کیسے کیا انہوں نے کہ اللہ کے سوا ند بنا لیے، اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کی، اور انہوں نے ظلم کیا اس طرح کہ حق کو چھوڑ کر باطل کو اپنا لیا،
اور اللہ کی راہ میں انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کر دی اور شرک کے پیغمبر بن گئے، شرک کی طرف بلانے والے بن گئے، اور ان کی ساری کی ساری کوشش جتنی بھی ہے ساری کی ساری ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے ان کا نقصان یہ ہے کہ جب وہ اپنا نقصان دیکھیں گے نا، نقصان کیا ہے؟ اللہ کا عذاب۔ جب وہ دیکھیں گے اذ یرون العذاب، قیامت کے دن جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اللہ کے عذاب کو، پھر سمجھ آئے گی بات، او ہم تو گھاٹے میں رہے۔ جن کے پاس ہم سمجھتے تھے بڑی پاور اور طاقت اور قوت ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقت تو اللہ کے پاس ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقت اللہ کے پاس ہے۔ وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب ان کو یہ علم ہوا، علم یقین ہوا، آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ کی قدرت دیکھ لی، اللہ کی طاقت دیکھ لی، اور جن کو وہ شریک بناتے تھے ان کی دیکھ لی کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اب وہ تو عاجز ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ تو جو ان کے دنیا میں جو ان کو اشتباہ ہو گیا تھا، دنیا میں جو ان کو وہم ہو گیا تھا، جو ان کے بارے میں گمان رکھتے تھے، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ کہ اب تو ان کا جو گمان تھا سارے کا سارا باطل نکلا۔ اب ان کی جتنی کوشش تھی، جو ان کی محبتیں تھی، رائے گان گئیں، ان کے لیے نقصان کا باعث بن گئیں۔ اب یہ بت جو انہوں نے کھڑے ہوئے تھے، جن کو وہ مشکل کشا سمجھتے تھے، وہ اولیاء ہوں، وہ انبیاء ہوں، وہ صالحین ہوں، وہ سارے کے سارے کسی نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے سوا ہماری عبادت کرو۔ اب سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں عذاب سے بچائیں گے، وہ کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا، کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا، کوئی ان کا والی وارث ہی نہیں بن رہا۔ یہ اللہ کے عذاب سے انہیں بچا ہی نہیں رہے، انہیں ذرہ برابر کام نہیں آ رہے۔ ان کا نہ یہ کہ ان کا کوئی بار ہی اٹھا لیں، کسی کام نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے اب کیا ہو گیا؟ اب برات کا اعلان ہو رہا، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا۔ اب وہ سارے کے سارے جائیں گے ان اپنے شریکوں کے پاس کہ ہم تم سے محبت کرتے تھے، تم ہم سے وعدے کرتے تھے ہم تمہیں پار لگا دیں گے، ہم نے تمہاری بیعت کر رکھی تھی، ہم تمہیں نذرانے دیا کرتے تھے، ہم تجھی سے محبت کیا کرتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ ان کے پاس جائیں گے، استبرأ الذین اتبعوا، جب سب کے سب جن کی اتباع کی گئی وہ برات کا اعلان کر دیں گے، برات کا اعلان کہ ہمارا تو تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم نے تو کبھی ایسی بات کہی نہیں تھی کہ تم اپنے رب کے ساتھ کفر کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ساری کی ساری مثالیں ان کے لیے بیان کر دیں، جو اللہ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے، جو اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، اور یہ سارے کے سارے ہمارے جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں، ہمارے پیر ہیں، ہمارے آئمہ ہیں، ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ سارے کے سارے ہمیں بچا لیں گے۔ اب وہ سارے کے سارے ان سے برات کا اعلان کر رہے ہیں، برات قیامت کے دن ان کے کفر پر۔ یہ کہ ہمارا تمہارا برات کیا ہوتی ہے؟ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور ان سے قطع تعلقی کا اعلان کر دیں گے۔ دنیا میں جو تعلقات تھے ان کا انکار کرتے، ہمارا تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ سارے کے سارے تعلقات جو تھے غیر اللہ کے ساتھ، ان کا اللہ نے نہ حکم دیا تھا، وہ سارے کے سارے باطل پر مبنی تھے،
ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اب سارے ان کے اعمال جو ہیں وہ سارے کے سارے ان کے رائگان جائیں گے، اور ان کے لیے اب ان کے جھوٹ واضح ہو جائیں گے کہ یہ جو دعوے کیا کرتے تھے ہمیں بچانے کے، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، اور یہ کہ اب وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اب حسرت ندامت ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جکڑ لے گی، اور انہیں سمجھ آ جائے گی کہ اب وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے، ان میں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہ سب سے بڑا گھاٹا ہے۔ یہ گھاٹا اس لیے کہ انہوں نے باطل کی اتباع کی، انہوں نے باطل پہ عمل کیا، اور ان سے ایسی امید رکھی جس امید کے وہ قابل نہیں تھے، ان سے ایسا تعلق رکھا جس تعلق کا وہ حق نہیں رکھتے تھے، اس لیے ان کے سارے اعمال رائگاں جائیں گے، اور یہ ایسا ضرر ان کو پہنچے گا، ایسا نقصان جس کی تلافی ممکن نہیں ہے، کہ وہ اعمال جو اللہ کے لیے ہونے چاہیے تھے، وہ امیدیں جو اللہ سے ہونی چاہیے تھیں، انہوں نے ان سے باندھی ہوئی تھیں، اب یہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آ رہے، اور سارے کے سارے ان سے برات کا اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو کئی جگہ پہ ذکر کیا ہے۔ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ اب برات کون کر رہے ہیں؟ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، جن کی اتباع کی گئی انہوں نے کہا ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کن لوگوں سے؟ من الذین اتبعوا، جو ان کی اتباع کیا کرتے تھے۔ یعنی پہلی یہ جو برات ہے، یہ جو پیر ہیں نا اپنے مریدوں سے برات کا اعلان کر رہے ہیں، بڑے جو ہیں جو تکبر تھے، متکبر تھے، وہ ان ضعیفوں سے برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو اور دیکھیں گے تو کہ اب وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، کہ سارے کے سارے جتنے بھی دنیا میں تعلقات تھے وہ سارے کے سارے اب ختم ہو گئے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اب جو پچھتاوا آ گیا، ہاں جی پچھتاوا جب اب آ گیا، اب جب سمجھ آ گئی ان لوگوں کو جو مریدین تھے، جو ان کے پیچھے چلا کرتے تھے، جب وہ سارے کے سارے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے پیروں نے تو ہم سے تعلق توڑ لیا ہے، برات کا اعلان کر دیا ہے، اب کیا کہیں گے مریدین؟ وقال الذین اتبعوا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی اپنے بڑوں کی، متکبروں کی، وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش کہ اب ہمارے لیے دنیا میں واپسی ہو جائے، فنتبرأ منہم، ہم بھی ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں، کما تبرؤوا منا، جیسے اب یہ ہم سے برات کا، لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں۔ کذالک، اس طرح، یریہم اللہ، دکھاتا ہے اللہ ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات علیہم، ان پر حسرت ہیں، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ نہیں ہیں نکلنے والے آگ سے۔ واضح آیات ہیں۔ اب تمنا کیا ہے؟ دنیا میں واپسی ہو جائے، یعنی یہ تمنا ان لوگوں کی جو مرید ہیں کہ اب دنیا میں چلے جائیں، دنیا میں جائیں تو اب انہوں نے ہم سے برات کا اعلان کیا ہے، ہم بھی ان سے دور ہی رہے، ہم اب شرک نہیں کریں گے، اب ہم ایسا عمل کریں گے جو اخلاص پر مبنی ہوگا۔ لیکن یہ اب تو وقت ختم ہو گیا، اب تو وقت جو ہے، مہلت جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی دنیا میں، جو زندگی دی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب یہ سارے کے ساری ان کی یہ آرزویں رائگان ہیں جو وہ تمنا کر رہے ہیں دنیا میں واپسی کی،
کہ ہم واپس جائیں اور ان سے برات کا اعلان کریں، دنیا میں اب واپسی نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، اور سب سے بڑا برات میں سب سے جو ان کا امام ہے وہ شیطان ہے۔ یہ سارے کے سارے اس کے چیلے ہیں، شیطان، یہ سارے کے سارے شیطان کے پیروکار ہیں۔ جو بھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہے در حقیقت وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ اب برات کا منظر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شیطان کیسے برات کا اعلان کرے گا، کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، لوگوں بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا، اللہ کا وعدہ سچا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا، الا ان دعوتکم، صرف میں نے آپ کو بلایا، دعوت دی، آپ چلے آئے، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، فلا تلومونی، اب مجھے ملامت نہ کرو، کیونکہ سارے کے سارے اس کو کوس رہے ہوں گے قیامت کے دن، یہ تو نے مروایا ہے، تیری وجہ سے جہنم میں آئیں گے، تیری وجہ سے جہنم میں آئے ہیں، تو وہ کہے گا فلا تلومونی، مجھے اب برا بھلا نہ کہو، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، تم اپنے آپ کو برا بھلا کہو۔ تو یہ اس کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دی، سب لوگوں کو بتا دی، تاکہ کل کو جو کہنا ہے نا وہ ابھی سے پتہ کر لو، کل کو آپ کی برات جو ہے ان سے وہ کچھ کام نہیں آئے گی، ابھی سے ان سے لا تعلقی کر لو، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے ایسا تعلق جوڑو جو محبت پر قائم ہو، ایمان پر قائم ہو، اللہ سے ایسی محبت کرو جو سب محبتوں پر غالب ہو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان سب شیاطین سے ہمیں محفوظ رکھے، وہ کسی بھی رنگ میں ہوں، دھوکے باز، سارے کے سارے فریبی، اور جتنے لوگوں نے یہ آستانے بنائے ہوئے ہیں، جھوٹے ہیں، باطل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کا در سچا ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، وہی مالک ہے، ساری کی ساری قوتیں طاقتیں اسی کی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے در کا فقیر بنائے اور باقی سب سے اللہ ہمیں دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔